ہوں. دیکھیں ایک تو یہ رمضان کے روزوں کی نیت کا وقت کب سے کب تک ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. اس کا وقت شروع ہوتا ہے غروب آفتاب کے بعد، کیونکہ رات شروع ہوتی ہے غروب آفتاب سے اور فجر تک رہتی ہے، یعنی فجر کے شروع وقت تک، جس کو ہم طلوع صبح صادق کہتے ہیں. تو یہ پورا رات اس کا نیت کا وقت ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی رات میں نیت نہیں کر سکا تو دن میں بھی نیت کر سکتے ہیں. زوال کے وقت سے پہلے پہلے بھی نیت ہو سکتی ہے، اچھی طرح یاد رکھیں. لہٰذا مثال کے طور پر اب یہ یاد رکھیں، نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں. اس کے لیے کوئی زبان سے الفاظ ادا کرنا لازم نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ اگلے دن اب پہلا رمضان کا روزہ آنے والا ہے، مغرب کے بعد آپ نے گھر میں بہت ساری چیزیں لا کے رکھی کہ اب اٹھیں گے، سحری کریں گے اور اگلے دن کا روزہ رکھیں گے. فرض کر لیں آپ سوتے رہ گئے اور پوری رات نکل گئی، اگلا دن حتیٰ کہ زوال کے بعد آپ کی آنکھ کھلی، فرض کر لیں، تو اب یہ روزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ بالکل روزہ ہو جائے گا، کیونکہ غروب آفتاب کے بعد اگر آپ کا ارادہ تھا کہ ہم کل کا روزہ رکھیں گے تو بس یہ گویا کہ رات میں ہی نیت ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ عین سحری کے وقت جب ہم اٹھتے ہیں اس وقت ہم نیت کو حاضر کریں، تو پوری رات میں جب کبھی نیت ہو جائے گی تو یہ روزہ صحیح ہے. اسی طریقے سے دن میں بھی ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں. آپ کو نیت کے بارے میں بتا رہے تھے کہ پوری رات میں نیت کی وہ ٹھیک ہے، اور رات شروع ہوتی ہے غروب آفتاب کے بعد، تو گویا کہ غروب آفتاب کے بعد بھی کسی کی نیت حاضر تھی اور رات میں آنکھ نہ کھلی حتیٰ کہ زوال کے بعد آنکھ کھلتی ہے فرض کر لیں، تو وہ نیت کافی ہے. دوسرا یہ کہ بعض اوقات ہم رات میں سوتے رہ جاتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے فجر کے وقت میں یا فجر کے بعد، تو جیسے آپ کو بتایا کہ زوال آفتاب سے پہلے پہلے نیت ہو سکتی ہے. کسی کا اس میں فقہی اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی کرنا چاہے تو کرے. فقہ حنفی کی روشنی میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں، اور اس کے دلائل باقاعدہ ہیں، لیکن چونکہ ہمارا پروگرام دلائل کا متحمل نہیں ہو سکتا، اس لیے میں خالی خلاصہ آپ کو مجتہد اور متقی پرہیزگار علماء کے جو اجتہاد کے نتائج ہیں وہ آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں. تو لہٰذا اس میں کوئی وسوسے کی حاجت نہیں ہے. زوال آفتاب سے پہلے پہلے نیت کر سکتے ہیں. اور زوال آفتاب جاننے کے لیے نمازوں کے اوقات کے کیلنڈر اپنے گھر میں احتیاطاً ضرور رکھیں. ظہر سے پہلے ایک خانے میں لکھا ہوتا ہے دحوہ کبریٰ یا زوال آفتاب. اس میں جو وقت لکھا ہوگا سمجھ لیں یہاں سے زوال کے وقت کی ابتدا ہوگی، اور اگلے خانے میں وقت ظہر لکھا ہوگا. یہ پورا جو وقت ہے یہ زوال کا وقت ہے. اس سے پہلے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے. اور اس میں بس یہ ضروری ہے کہ آپ نے اگر دن میں آنکھ کھلتی ہے تو جان بوجھ کر روزہ توڑنے والا کوئی عمل نہ کیا ہو. بھولے سے ہو گیا تو کوئی بات نہیں. جیسے مثال کے طور پر رات میں آنکھ نہ کھلی، صبح جاگے اور یاد نہیں کہ ابھی رمضان ہے اور جا کے پانی پی لیا، پھر یاد آیا کہ اوہو آج تو میں روزہ رکھنا تھا اور دن میں بھی نیت کر سکتا تھا، تو یہ بھولے سے پانی پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ فوراً اب بھی نیت کر سکتے ہیں. لیکن روزہ یاد ہے اور آپ نے صرف اتنا سوچا یار پانی پی لیتا ہوں کیونکہ زوال سے پہلے پہلے بھی تو نیت ہو سکتی ہے، اور آپ نے جان بوجھ کر پانی پی لیا، تو یہ روزہ نہیں ہوگا. اور جب دن میں نیت کریں یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ نیت کریں کہ میں صبح صادق سے روزے سے ہوں، یہ نہیں کہ میں ابھی سے روزہ رکھتا ہوں، یہ پھر غلط ہو جائے گا. اس کے علاوہ بعض اوقات ہم جیسے سحری کرتے ہیں اور سحری کرتے ہوئے یا بغیر سحری کے بھی موقع نہیں ملا، لیکن جو مخصوص دعا ہے وہ زبان سے ادا کرنا بھول جاتے ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں ایک دم فجر کی اذان شروع ہو گئی تو کہتے ہیں ہو میں نے تو نیت ہی نہیں کی. آپ جو کھا رہے تھے یہ بھی روزے کی نیت سے ہی تھا، اور نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں. آپ جو تیاری کر رہے تھے رات میں بھی جلدی جلدی کرو روزہ بند ہو جائے گا، یہ بھی تو آپ کے روزے کی ہی سب نیت سے ہی سب آپ کر رہے تھے. تو اس لیے زبان سے الفاظ کا ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، خالی دل کے پختہ ارادہ کر لیں یہی کافی ہے. لے لیتے ہیں ایک خاتون کے پاس اگر صرف 1 تولہ سونا ہے اور آپ کے کہنے کے مطابق کوئی رقم وغیرہ اور نہیں ہے تو پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. زکوٰۃ کا نصاب یہی ہے کہ پہلے 4 قسم کے مالوں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. ویسے تو 5ویں بھی ہوتی ہے، چرائی کے جانور جو باہر چرتے ہیں، آپ اس کو سال بھر خود نہیں کھلاتے بلکہ جنگل سے چرتے ہوں، اور پھر ان میں جانوروں کی مخصوص تعداد ہوتی ہے تو اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے. لیکن ابھی یہ چونکہ ہمارے ہاں ایسے معاملات نہیں رہے، ان کو چھوڑ دیں تو 4 قسم کے مال: سونا، چاندی، روپیہ اور مال تجارت. سونے کے اندر کم از کم 7.5 تولہ سونا ہوگا تو زکوٰۃ بنے گی. چاندی میں کم از کم 52.5 تولہ چاندی ہونی چاہیے. اور اگر کیش کی شکل میں ہے، چاہے وہ پرائز بانڈ ہیں، سیونگ سرٹیفکیٹس وغیرہ ہیں، شیئرز وغیرہ ہیں، کیش ہے آپ کے پاس، تو اس کی مقدار کم از کم اتنی ہو کہ اس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہوں. جیسے آج کل جو ہے 1,00,000 سوا لاکھ کی چاندی تقریباً 52.5 تولہ آئے گی.
اور یا پھر چوتھا مال تجارت ہو. مال تجارت اسے کہتے ہیں کہ آپ نے خریدتے ہوئے صرف اس کو بیچنے کی نیت کی تھی، یا آپ کی فیکٹری وغیرہ ہے، آپ نے چیز لیتے ہیں، میٹیریل لیتے ہیں، پھر اس سے کوئی پروڈکٹ تیار کرتے ہیں، آگے بیچتے ہیں، تو یہ بھی مال تجارت کہلائے گا. ان چار کے علاوہ نہیں ہوتی. اور اسی طرح یہ نصاب مکمل نہ ہو تو نہیں ہوتی. لیکن یہ کسی ایک مال سے جب نصاب مکمل ایک ہی قسم کا مال ہو اور نصاب مکمل نہ ہو رہا ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں. لیکن اگر دو طرح کے مال ہو جائیں، مثال کے طور پہ سونا بھی ہے آپ کے پاس 1 تولہ سونا اور چند ہزار روپے ہیں اور سال گزر گیا، تو اب ان دونوں کو ملائیں گے کہ سونے کی آپ مالیت نکلوا لیں اور اسے کیش کے ساتھ ملائیں. اب یقینی سی بات ہے یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم ہو جائے گی. جب دو طرح کے مال ہوں اور دونوں سے نصاب مکمل نہ ہو رہا ہو تو دونوں کو ملا کر جو کم قیمت والا نصاب ہے اس کا حساب کرتے ہیں. یعنی یہ نہیں دیکھیں گے کہ دونوں کو ملا کے 7.5 تولہ سونا تک قیمت پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی، نہیں، بلکہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی، کیونکہ فقہا فرماتے ہیں کہ کم قیمت والے نصاب کا حساب کریں تاکہ زکوٰۃ بنے اور غریب کا بھلا ہو. تو لہٰذا 1 تولہ سونے والا جو آپ نے مسئلہ کہا اس پہ تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن دوسرا آپ نے فرمایا کہ 6-7 تولہ سونا تھا اور کچھ پرائز بانڈ بھی لے لیے. اب پرائز بانڈ یہ الگ جنس کے ہوگا، یہ کیش کے اندر آئے گا. اب اگر سال گزر گئے تو اب دونوں کو ملائیں گے اور اس پر بالکل آخر میں زکوٰۃ ہوگی، جیسے میں نے تفصیل آپ کو عرض کی ہے. اور فرض روزے اگر بچے رکھ لیتے ہیں، روزہ کشائی کی رسم جو ہے نا، بہرحال میں اس کو منع تو نہیں کروں گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس سے شروع سے ہی بچوں کے اندر ایک ریاکاری آ جاتی ہے. یہ اختراع ہے مفتی صاحب. ہاں یہ اختراع ہے ہماری جدید. دوسرے بچے بھی شوق میں، پھر ماں باپ کہتے ہیں کم بخت تو تم بھی رکھ لو، دیکھو روزہ کشائی کی ہے کے بیٹے نے، اس کو زبردستی روزہ رکھواتے ہیں. تو یہ چیز روزہ کشائی وغیرہ کوئی کمال کی بات نہیں. بچے نے روزہ رکھا ہے بہت اچھی بات ہے، اس کو پیار کریں، شفقت دیں. لیکن اس طرح کی رسومات بنا کر اگر آپ کریں گے تو پھر بچوں کے ذہن میں شروع سے ہی اپنے ہر نیک عمل کو کیش کرنے کا تصور قائم ہوگا، جو اس کے لیے آگے چل کر نقصان کا باعث ہے. اچھا ان کی عمروں کو بھی پوچھا جی میں بتا رہا ہوں. اور دیکھیں حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ. تو ہمارے علماء نے فرمایا کہ یہ اس لیے مارنے کا حکم نہیں ہے کہ وہ نماز ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ فرض ہے. اصل جب فرضیت ہوئی تو روزے میں بھی فرضیت ہے. تو علماء نے فرمایا جب بچہ 7 برس کا ہو جائے اور روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس کو روزے کا حکم دو، اور 10 برس کا ہو جائے اور روزے کی طاقت رکھتا ہے تو مار کر روزہ رکھواؤ. لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ اگر بچہ طاقت نہیں رکھتا تو کوئی بات نہیں. نماز میں تو مطلقاً سختی ہوگی کیونکہ وہ تو آسان سی عبادت ہے. روزے میں بس یہ دیکھا جائے گا بچے میں طاقت اور ہمت ہے یا نہیں. اگر ہے تو وہ رکھنا چاہیے، اور رکھ لیتے ہیں. 10 سالہ بچے بڑے آرام سے رکھ سکتے ہیں. 7 سالہ رکھ لیتے ہیں. میری چھوٹی سی بچی تھی، اس نے 6-7 سال میں پورے 30 روزے شوق میں وہ رکھتی تھی. تو یہ رکھ سکتے ہیں، ہمت کر کے رکھوانا چاہیے. یہ مائیں بڑی معصوم سی ہوتی ہیں، ہائے میرا بچہ کیسے رکھے گا، وہ ہائے کہہ کے اور بچے کو کمزور کر دیتے ہیں. اور بالغ ہو کے پھر وہ کہتا ہے ہائے میں کیسے رکھوں گا، پھر ماں کہتی ہے اب رکھ لو، کہتا ہے ہائے میں کیسے رکھوں گا. پھر یہ ہائے ہائے کے چکر میں روزے گئے. بائے 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 بائے. اچھا جوابات کی جانب آ جاتے ہیں. جی مفتی صاحب. جی دیکھیں دینی پروگرام کی نوعیت دیکھی جائے گی کہ اگر وہ ایسا ہے کہ جس سے فرض علوم حاصل ہو رہے ہیں، مثلا مسائل کا پروگرام ہے، اس صورت میں اذان کی طرف توجہ نہ رکھی جائے، اگر پروگرام کی طرف رکھ لیں تو چلے گا. لیکن اگر فضائل پر مبنی ہے یا ویسے ہی کوئی مباح چیزیں دکھائی جا رہی ہیں تو پھر اذان کی طرف توجہ کرنی چاہیے. وگ لگانا مرد عورت کو ضرورتاً جائز ہے، بشرطے کہ انسانی بالوں کی نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی بالوں کا استعمال منع کیا ہے. آرٹیفیشل کوئی وگ ہو تو وہ بالکل لگا سکتے ہیں. اور ہمسائے کو فطرہ اور زکوٰۃ دے سکتے ہیں، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہوں، اگر غریب ہوں تو ٹھیک ہے نا، شرعی فقیر ہونے چاہیے، پھر ان کو آپ بالکل دے سکتے ہیں. اور پہلی قربانی ضروری نہیں کہ آپ کسی غریب کو دیں، آپ اپنی طرف سے کریں، رشتہ داروں کو دیں، غریبوں کو دیں. لیکن اگر آپ دینا چاہتی ہیں تو اس کو یہ کہہ دیں کہ قربانی میری طرف سے ہوگی اور اس سے سارا گوشت تم رکھ لینا. اگر اس کو مالک بنا دیا تو پھر آپ کی طرف سے تو قربانی ادا ہی نہیں ہوگی. اور فصل اگر عشر ادا نہ کیا جائے تو پوری فصل حرام نہیں ہوتی. جیسے زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے تو سارا مال تو حرام نہیں ہو جاتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ انسان گناہ گار ہوگا. اور اس میں وہی عشر کے مصارف ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہوتے ہیں. جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہیں کو عشر دے سکتے ہیں. اور سید کو نہ روزے کا فدیہ دے سکتے ہیں، نہ صدقہ فطر دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ صدقات واجبہ ہیں، یعنی ان کی ادائیگی واجب ہے، اور صدقات واجبہ سید کو نہیں دے سکتے ہیں. اور اگر صرف ایک اسپاٹ بھی اگر نظر آ جاتا ہے
اور ایام حیض ہیں تو وہ حیض میں ہی شمار ہوگا، اس دن کا روزہ نہیں ہوگا، ٹوٹ جائے گا۔ جی دیکھیں، نماز تراویح ہو یا عام تراویح، اگر اس میں دیکھ کر قرآن پڑھیں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہمارے نزدیک یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اس لیے ایسا نہ کریں۔ اور فدیہ جو ہے وہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ہی ہوتا ہے، یعنی جو اب گھر میں آٹا کھاتے ہیں اس کے 2 کلو آٹے کی قیمت جو ہے وہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ اور عورتیں اگر عشاء پڑھ کے سو جائیں کوئی بات نہیں، اٹھ کے تراویح پڑھ سکتی ہیں، لیکن طلوع فجر سے پہلے پڑھنی ہوگی، تو بالکل اٹھ کے بھی پڑھ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ٹرانسپلانٹیشن کے حوالے سے مفتی صاحب سوال تھا، جو ہیئر ٹرانسپلانٹیشن ہوتی ہے اس کے لیے کیا وہ کیا جواز کی اس کے؟ جی بالکل جواز ہوتا ہے، بشرطے کہ اپنے ہی بال لگائے جائیں۔ جی جی، اس میں بس دوسرے انسان کے بالوں کا استعمال منع ہے، اپنے بال لگا سکتے ہیں بس اس میں۔ ٹھیک ہے۔ جی ہاں، دیکھیں اگر ایسا ہوتا ہے کہ 2-3 بار وضو کرنے کے بعد اتنی دیر وضو قائم رہ سکتا ہے کہ آپ فرائض ادا کر سکیں، تو پھر آپ کو وضو کرنا ہی ہوگا۔ یہ تھوڑی سی مشقت ضرور ہے، ڈاکٹر سے مشورہ کریں کہ کس چیز کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، اپنا علاج کریں، اپنی ڈائٹ پہ توجہ کریں، ایسی غذائیں نہ کھائیں کہ جس سے بار بار وضو ٹوٹے، تو یہ تھوڑی سی احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور وسوسے اگر آتے ہیں جیسے دین کے معاملے میں، دیگر معاملات اور چیزوں کے بارے میں، تو یہ وسوسے آنا کوئی نہ برا ہوتا ہے اور نہ اس سے ایمان پہ کوئی فرق پڑتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ میں ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں کہ اس سے بہتر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں آسمان سے زمین پہ گرا دیا جائے۔ سرکار نے فرمایا کہ ایسی صورتحال ہے؟ عرض کی جی ہاں۔ فرمایا یہ ایمان کی علامت ہے کہ جہاں ایمان ہوگا وسوسے وہیں آئیں گے، تو بس جھٹکتے رہیں اور علم دین سیکھیں تاکہ ان وسوسوں کی کاٹ علمی لحاظ سے ہو سکے۔